اپنی عمر کے کئی سال انسان نے گزارے، موت کا پروانہ آیا اور لحد میں دفن ہونے تک یہ سلسلہ چلا۔ جب لحد میں دفن کر دیا گیا تو یہ معاملہ اب آپ کا نہیں، یہ رب کا معاملہ اور اس میت کا معاملہ ہو گیا۔ تجہیز و تکفین سے لے کر قبر میں دفن کرنے تک کے مرحلے کو کیا کہا گیا؟ موت۔ اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ ذائقہ۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل 63 مقامات کے اوپر لفظ ذائقہ کا تذکرہ فرمایا، جس میں یہی کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے عاد اور سمود کے واقعات بھی بیان کیے جاتے ہیں، ہم نے ان سے بھی کہا کہ تم بھی اسی طریقے سے مزہ چکو جیسے عاد اور سمود نے اپنے کارناموں کا مزہ چکا۔ وہاں پر بھی کیا کہا اللہ نے؟ عذاب کو ذائقہ۔ کیوں؟ یہ اپنے اعمال کا نتیجہ ہے، اعمال کے بدلے میں جو چیز اللہ نے عذاب کی شکل میں دیا، اس عذاب کو اللہ نے ذائقہ کہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ اپنے ذہن میں بٹھائے کہ موت ایک لذت کا نام ہے، ایک ذائقے کا نام۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ، اور جب آیا موت کا نشہ بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، نشہ بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے۔ سکرۃ الموت، موت کا ایک نشہ تم پر سوار ہو گیا۔ جب نشہ اتر گیا تو تم لحد میں پڑے ہوئے تھے، لحد میں پڑے ہوئے تھے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں عالم برزخ کے اندر رکھ دیا، اور تمہارا مقام چاہے علیین ہو، تمہارا مقام چاہے سجین ہو، بات غرض اس کی نہیں ہے۔ آئے میرے بھائیوں، موت ایک ذائقہ ہو گئی۔ ان دونوں معنوں کے بعد تھوڑی سی وضاحت میں آپ کے سامنے یہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم حیات النبی کے ان پہلوؤں پر غور کریں کہ آپ نبی کی زندگی کی کون سی زندگی مراد لیتے ہیں؟ وہ زندگی جو لحد کے بعد کی ہے یا وہ زندگی جو دنیا کی ہے؟ قبر کے بعد کے کسی بھی احوال کا کوئی مومن منکر نہیں ہو سکتا۔ خبر میں سوال جواب ہوتا ہے، خبر میں عذاب ہوتا ہے، علیین یا سجین میں نیک اور برے لوگوں کی روحوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ کر دیتے ہیں۔ کیا اس میں آپ میں اور ہم میں کسی کا اختلاف ہے؟ نہیں۔ وفات النبی پر جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں نبی ہے تو بتاؤ۔ جیسے آپ کا وجود ہے، تم چلتے ہو، تم پھرتے ہو، تم کھاتے ہو، تم پیتے ہو، تم معاملات کرتے ہو، ان معاملات میں اور عالم برزخ کے معاملات کے اندر فرق کیا ہے؟ ہم میں کا کوئی انسان عالم برزخ کا منکر نہیں ہو سکتا۔ عالم برزخ کے زندگی کے جو احوال بیان کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ مسلم ہے۔ عالم حیات، عالم دنیا کی بات کرو، جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب نبی ہماری صف کے اندر موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور میرے مومن بھائیوں، اگر ہماری صفوں کے اندر نبی موجود ہیں بنفس نفیس، تو کس طریقے سے ہے؟ جسمانی طریقے سے یا روحانی طریقے سے؟ تم کہتے ہو کہ نہیں روحانی طریقے سے، پھر قرآن کی اس آیت کا کتنا بڑا انکار ہوا جس میں اللہ نے فرمایا، جب یہودیوں نے نبی سے سوال کیا روح کے بارے میں، تو اللہ نے کیا کہا؟ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنْ عِلْمٍ إِلَّا قَلِيلٌ۔ اے لوگو، روح تو اللہ کا حکم ہے جس کے بارے میں تم کو تھوڑا علم دیا گیا اور علم تم کو نہیں ہے۔ اب بولیے میرے بھائیوں، اب بولو، روح جب چلی جاتی ہے تو واپس کیسے آتی ہے؟ روح جو اللہ کے حفظ و امان میں چلی گئی تو کیا وہ دوبارہ زندگی کے اندر لوٹ کر آتی ہے؟ اللہ اکبر۔ اس میں عقیدے کے نئے نئے اختلافات یا بگاڑ پیدا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے میرے مومن بھائی، اب نقطہ نظر یہ رکھیں، اس دنیا کے اندر نبی زندہ نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، اس دنیا میں جس میں ہم اور آپ جیتے ہیں یہ ذائقہ ہے، یہ ذائقے کے اندر اب نبی موجود۔ اب رہی بات عالم برزخ کی، اس کا تو کون انکار کرتا ہے؟ کون انکار کرتا ہے؟ کوئی انسان انکار نہیں کرتا۔
چند دلائل میں آپ کو یہاں پر اور انشاءاللہ دینے کی کوشش کروں گا. چلیں سب سے پہلی بات آپ اس بات کی وضاحت کریں. قرآن نے کہا کل نفس، ہر نفس. نبی کا شمار تم کس میں کرو گے؟ کیا نبی کا شمار نفس میں ہے یا نہیں؟ پہلے فیصلہ کرو. بات اپنے عقیدے کو اپنے عشق میں غوطے لگانے سے پہلے اس بات کی وضاحت کرو کہ نفس کا اطلاق تمہارے پاس کیا ہے؟ نفس کس کو کہتے ہیں؟ کیا نبی نفس ہے یا نہیں ہے؟ اگر نبی کی نفسانیت کا تم نے انکار کر دیا تو بی بی آمنہ اور نبی کے والد عبداللہ کے نفس کا تم اقرار کیوں نہیں کرتے؟ وہ جب ختم ہو گئے تو ان کا بیٹا پھر کیسے نفس نہیں ہو سکتا؟ آئے نفس. قرآن نے کیا کہا نفس کے بارے میں؟ النفس، النفس کے معنی روح اور النفس کے معنی خون کے ہیں. النفس روح اور النفس خون. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نفس کا تذکرہ 295 مرتبہ کیا. 295 پوری آیتوں کو اٹھا کر ترجمے کے ساتھ پڑھو. وہاں پر نفس کے معنی جس میں انسانی کے کیے گئے اور کوئی وہاں پر معنی ذکر نہیں کیا گیا. پورے 295 جو ہے الفاظ کے اندر اللہ اکبر تمام الفاظ میں نفس کہا گیا جس کے معنی کیا؟ روح جو میرے جسم میں ہے. جب موت آتی ہے تو اللہ اس روح کو قبض کر لیتے ہیں، اس روح کو قبض کر لیتے ہیں. اب جب روح قبض ہو گئی تو جسم کی کیا حیثیت رہ گئی؟ جسم کی کیا حیثیت اور کیا حیثیت رہ گئی؟ آپ دیکھیں جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کا خون ٹھنڈا ہو جاتا ہے. ہڈیاں ٹھنڈی نہیں ہوتی، گوشت ٹھنڈا نہیں ہوتا، لیکن خون. روح مر گئی. جب روح مر گئی تو خون بھی ٹھنڈا ہو گیا اور جسم بھی ٹھنڈا ہو گیا. چنانچہ ایک دو باتیں اس دن میں آپ اپنے پیش نظر رکھیں تاکہ اس بات کو سمجھنے میں اور آسانی آپ کے سامنے آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو لفظ نفس کہہ کر پکارا ہے. یہ اس بات کی دلیل کہ نبی کیا تھے؟ نفس. نفس کیسے؟ سورہ کہف سورت نمبر 18 آیت نمبر 6 پارہ نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو کیا آپ ان کے پیچھے اس رج میں اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے؟ غور کرو میرے بھائیو، ترجمے پر غور کرو کہ اللہ نے کیا کہا. یہ لوگ آپ کی باتوں پر ایمان نہیں لاتے، کیا اس غم میں آپ کڑکڑ کے ہلاک ہو جائیں گے؟ اور ہلاکت کس کی ہوتی ہے؟ ہلاکت کس کی ہوتی ہے؟ ہلاکت نفس کی ہوتی ہے. ہلاکت نفس کی ہوتی ہے. اسی لیے میرے بھائیو غور کرو کہ نبی کیا تھے؟ نفس. جب نبی نفس تھے تو پھر وفات میں اختلاف کیا ہے؟ نفس کا مر جانا، وفات میں اختلاف کس بات کا ہے؟ جس کو ہم نے عقیدے کا ایک ایسا موضوع بنایا، دو امت کے دو فرقے آپس میں بالکل گروہ بندی ہو کر قرآن کو ماننے والے آپس میں گتھم گتھا ہو گئے. چلیے دوسری دلیل سورۃ الشعراء آیت نمبر 3 سورت نمبر 26 پارہ نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اے نبی یہ لوگ ایمان نہ لائیں، اس غم میں کیا اپنے آپ کو آپ ہلاک کر لو گے؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات تھی. جبل نور پر چڑھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لوگوں کو دیا تھا؟ یہی تو موت حیات کا پیغام دیا تھا کہ لوگوں ایک دن آئے گا جس میں تم کو مرنا ہے، پھر زندہ ہونا ہے اور اپنے رب کے سامنے کیا دینا ہے؟ حساب. میرے مومن بھائی، اگر نبی کی نفس کو، نفسانیت کو، یا نبی کی جسامت کو، یا نبی کی بشریت کو آپ نے انکار کر دیا تو انکار کر دو، لیکن معصوم لوگوں کو کیوں گمراہ کرتے ہو؟ سمجھو بات کو. قرآن کیا کہتا ہے سوچو. قرآن کیا کہتا ہے؟ صحابہ کے منہج پر قرآن کو سمجھو. میرے مولوی یا میں نے جو کہا اس پر نہیں. آپ علم حاصل کرو، کیونکہ اللہ کے پاس نہ میں بچانے آؤں گا، نہ کوئی عالم آئے گا، نہ کوئی فاضل آئے گا. وہاں تو سارے کے سارے بری ہونے والے ہیں. اسی لیے اپنے ایمان کی خیر مناؤ. چلیے
اب آئیں, یہ تو اللہ نے نبی کو نفس کہہ کر پکارا, اور نبی نے کیا کہا اپنی ذات کے بارے میں؟ احادیث کے اندر بہت سی احادیث ایسی ملتی ہیں جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات باری تعالیٰ کی قسمیں کھائیں, لیکن ان قسموں میں اللہ کے نبی نے اس انداز کے اندر طریقہ اختیار کیا. کیسے دیکھیں, وہاں پر بھی اپنی نفسانیت کو پیش کیا. دو طریقے کی قسمیں آپ کو ملیں گی. چنانچہ پہلے طریقے کی قسم اللہ کے نبی کہتے ہیں والذی نفس محمد بیدی. غور کرو میرے بھائیو, لفظ پر غور کرو. والذی نفسی بیدی, والذی نفسی, اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. جان کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. اسی لیے کہا جان دی اسی کی تھی اسی کی ہے, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. غور کرو نبی کو پہچاننے کے انداز میں. نبی کو پہچانو, کیا کہا نبی نے؟ والذی نفس محمد بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ جان ہے. جو نبی کی جان اللہ کے قبضے میں ہے, تو کیا وہ اللہ جانوں کو قبض کرنے والا نہیں ہے؟ کیا وہ اللہ جانوں کو قبض کرنے والا نہیں ہے؟ اب اس جان کے قبضے کو کیوں تعویلات میں پڑے رہتے ہو؟ کیوں تعویلات میں پڑھ کر اپنا وقت اور امت کا عقیدہ خراب کیا جاتا ہے؟ غور کرو میرے مومن بھائیوں. ایک اور ہے, اب یہ حدیث اگر آپ کو یہ احادیث تلاش کرنا ہو, مشکات المصابیح کی حدیث نمبر 5154, 194 اور 5969 اور 3927, ان احادیث میں ان الفاظ کے ساتھ نبی نے قسم کھائی. اب آئیں, اللہ کے نبی کے قسم کھانے کا دوسرا انداز کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا طریقہ والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے. ایک جگہ لفظ محمد کو واضح کر دیا اور دوسری جگہ آپ کے نفس کو واضح کر دیا. یہ مختلف احادیث کے اندر آپ کو جو ہے احادیث انشاءاللہ آپ کو مل جائیں گی. اس کے بعد دیکھیں, آپ ان ساری تفصیلات کے بعد جو 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے کیا, اس کا پھر ایک بار میں آپ کے سامنے اعادہ کر دوں اور اپنی بات کو انشاءاللہ مختصر کروں گا. پہلی بات, موت, اپنی زندگی سے جدا ہونا, سانس کے رشتے کو توڑنے کا نام کیا ہے؟ موت. اور موت کی زندگی ابدی نہیں ہے, بلکہ یہ ذائقہ مختصر زندگی ہے. اس کے بعد انسان کی ہمیشگی کی اخروی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تیسری بات, نفس کو موت آنے والی ہے, جو بے نفس ہے اس کو موت نہیں آنے والی. اور بے نفس کون؟ ایک ذات اللہ وحدہ لا شریک کی, جس کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہے؟ حی القیوم. آیت الکرسی پڑھو, ابھی بھی سمجھو. الحی والقیوم, جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہنے والا, جس کو کبھی موت آنے والی نہیں ہے. وہ کون سی ذات؟ الحی. جو ذات الحی ہے, اگر اس ذات کے ایک بندے کو اگر آپ نے حی مان لیا تو نبی کو کہاں کھڑا کیا؟ رب کے برابر. غور کرو, نبی کو کہاں کھڑا کیا؟ رب کے برابر. چونکہ نہ ختم ہونے والی ذات کس کی ہے؟ اور ہم نے کیا کیا؟ اللہ کے ایک بندے کو شرک ہوا یا نہیں ہوا؟ سمجھو, اللہ نے عقل دیا, اللہ نے شعور دیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکر دیا. سمجھو, سمجھ کر غور کرو اس بات پر کہ کس طریقے سے آج ہماری صفوں کے اندر بگاڑ آ رہا ہے. چلیے اب آئیں, اب میرے مقصد کی بات. اب نبی کو خطاب کر کے اللہ نے کیا کہا؟ سورہ زمر آیت نمبر 30. مگر اس آیت کا ایک فقرہ آپ کے سامنے پڑھا جاتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آگے اور پیچھے پورا مضمون آپ پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو معنی اور مفہوم آسانی سے سمجھ میں آئے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے لائق ہیں. بل اکثرهم لا یعلمون, بلکہ اکثر لوگ یہ نہیں جانتے. انک میت فانہم میتون, کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے, ان لوگوں کو بھی موت کا ذائقہ. اب اختلاف کیا ہوا؟ اللہ کی بیان کردہ اتنی تفصیلات کے بعد اختلاف کیا ہے؟ ایک حدیث
جو بخاری، ابن ماجہ، ابو داؤد اور طبرانی میں آئی ہے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 3176، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تفصیلی واقعہ مذکور ہے۔ اس کا اختصار یہ کہ حضرت عوف بن مالک اشجعی بیان فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور آپ ایک ڈیرے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر آپ نے مجھ سے کہا عہد الستم بین یدی الساعہ، اے عوف تم قیامت کے آنے سے پہلے 6 چیزوں کا انتظار کرو، قیامت کے آنے سے پہلے 6 چیزوں کا انتظار کرو۔ 6 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ 6 چیزوں میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا موتی، میری موت ہو جائے گی۔ قیامت کے آثار میں سے ایک اثر کیا تھا؟ پہلا اثر موتی، میری موت۔ اب یہ موت کا معنی کیا کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں نہیں موت کے 40 معنی ہیں، 40 نہیں 2000 معنی رہنے دو، موت کے معنی زندگی سے انقطاع ہی کے آئیں گے۔ یہ موت زندگی، حی، زندگی کی مخالفت کا نام کیا ہے؟ موت۔ حی زندگی، زندگی کے مقابل جو لفظ آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ موت۔ آئے میرے بھائیوں، ایک آخری بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں، وہ بات یہ ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس وقت صحابہ کے اوپر مختلف کیفیتیں طاری تھیں۔ اگر اس وقت کے واقعات کو میں آپ کے سامنے بیان کروں تو اس پر مکمل ایک خطبہ ہو جائے گا انشاءاللہ، پھر کبھی وہ پورے واقعات پر خطبہ میں آپ کے سامنے دوں، لیکن اب مختصر سی بات۔ ایک طرف عمر فاروق اپنی تلوار کھینچے ہوئے گھوم رہے ہیں، زبان پر الفاظ کیا ہیں؟ جو کوئی یہ کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، مر چکے ہیں، اللہ کی قسم میں اس شخص کی گردن کو جدا کر دوں گا، قتل کر دوں گا اس کو۔ جنون کا یہ عالم، بالکل بے قابو کی کیفیت حضرت عمر پر طاری، اور کئی لوگوں کے اوپر ایسی کیفیات طاری تھی۔ صدیق اکبر نے دیکھا کہ عمر کو قابو میں کیسے لایا جائے، لوگوں کے غم کو سنبھالا کیسے جائے۔